نرینہ اولاد کے لیے دعائیں مانگنا انبیاء اور نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ ایک دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو بھی نرینہ اولاد کی طلب ہو تو ان کے لیے چند باتیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربی حب لی من الصالحین، یہ سورہ صافات کے اندر ہے، اس کو ہم کثرت سے مانگا کریں۔ دوسرا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ 17ویں سپارے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ تیسرا، استغفار کی کثرت، فقلت استغفروا ربکم، استغفار کی کثرت کے بارے میں آتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ نرینہ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ یہ 3 اعمال ہیں جو قرآن ہی سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام اور اللہ سے مانگنا انشاءاللہ نرینہ اولاد کے لیے مفید ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی جسمانی کمزوری ہے تو مناسب حد تک ڈاکٹر کا علاج کرا لینا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس علاج کے پیچھے بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، اللہ کی رضا کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ بہت زیادہ علاج کرا کر عورت کے اندر ایسی بیماریاں یا ایسے اندر تبدیلیاں، ہارمونک پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں جو زندگی بھر پھر تکلیف دیتی رہتی ہیں۔ تو ایک مناسب طریقے کا علاج مناسب لمٹ میں رہتے ہوئے کرنا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، مانگتے رہنا، اس کی ہمیں فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ نے کھول کے بتا دیا، وہ پروردگار جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اولاد کا مانگنا یہ ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں مل رہی، یہ اللہ کا فیصلہ، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کے لیے جیسا وہ چاہتا ہے ویسا معاملہ کر دیتا ہے۔ تاہم جن کے ہاں اولاد نہیں، دیکھیں اولاد نعمت ہے، انبیاء نے مانگی، اولیاء نے مانگی، مانگنی چاہیے، اور مناسب کوشش بھی اگر علاج کی ہے کسی طریقے کی جائز حدود میں رہتے ہوئے، علماء سے پوچھ کے گناہ نہ ہو تو اس کی بھی جہاں تک گنجائش ہو انسان کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی، اس پہ میں راضی ہوں۔ یہاں پر ایک چیز اور بتانی ضروری ہے، اولاد کا ہونا نعمت ہے، لیکن اولاد کا ہونا اور نیک اولاد کا ہونا یہ نعمت ہے، بری اولاد کا ہونا یہ تو تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے اکثر اوقات۔ قرآن مجید میں 19ویں سپارے میں جہاں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، عباد الرحمن کا، تو وہاں یہ ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں متقیوں کا امام بنا۔ اور زکریا علیہ السلام کی دعا سے بھی تو یہی ظاہر ہے کہ وہ دین کا کام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 13ویں سپارے میں جو دعائیں ہیں اس میں بھی سارا کچھ یہی ہے کہ وہ دین کا کام کریں، وہ نماز پڑھنے کے پابند ہوں۔ تو اولاد کا ہونا اور نیک ہونا یہ انتہائی ضروری چیز ہے، ورنہ یہی اولاد وبال اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ اولاد نیکی اور خیر کے کاموں میں، عبادت میں لگی ہو اور ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد دنیا کی ڈگریاں ہوں اور دین کا پتہ ہی کچھ نہ ہو، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، یہ تو قبر کی سختی اور تکلیف ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تو حیران ہو گیا تھا، اور 2 دن پہلے دوبارہ پڑھی۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے کہ عہد حاضر موجودہ حالات احادیث نبوی کی روشنی میں، اس میں ایک طویل حدیث کے اندر ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا میں سناتا ہوں آپ کو، جو آج کل کے حالات کے اوپر بالکل پکا صحیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اولاد والے غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، بے اولاد خوش ہوں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کہ اولاد کو دین کی تربیت نہیں دی ہوگی، علماء کے پاس نہیں بٹھایا ہوگا، گھر کا ماحول نیکی تقویٰ کا نہیں بنایا ہوگا، اولاد پہ لاکھوں روپے فیس کے خرچ کیے ہوں گے، مہنگی کتابیں خریدی ہوں گی، سب کچھ دیا ہوگا، لیکن یہی اولاد سب کچھ کے باوجود باپ کا گریبان پکڑ رہی ہوگی، ماں کو برا بھلا کہہ رہی ہوگی، اور ماں باپ دل کے اندر تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں، میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں، کہ قرب قیامت کی نشانی ایک یہ بتائی کہ اولاد والے پریشان ہوں گے، افلاطون بنی ہوگی اولاد،
اور آج یہ منظر جگہ جگہ نظر آتا ہے، کیونکہ دین کی تربیت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، نہ ماں باپ میں نہ اولاد میں، ماحول نہیں۔ اور جو بے اولاد خوش ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو ایک ہی غم ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ اولاد نہیں ہے۔ آج کل جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد اللہ سے مانگیں، ضرور مانگیں، لیکن جن کے ہاں اولاد ہیں ان کے حالات بھی ذرا لے لیں کہ وہ اپنی اولاد ہی کی وجہ سے اکثر کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں یہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ حالات لے لیجئے، ہمارے پاس تو دن رات ایسے حالات آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی اس بات کا حق اور سچ ہونا۔ تاہم ایک اور بات اس میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں ایک مضمون لکھا ہے، وہ مضمون مجھے پورا یاد نہیں، اس کا مفہوم مجھے یاد ہے۔ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اولاد کا ہونا نعمت ہے، لیکن اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں تو وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، پریشان نہ ہو۔ اب اس کے پاس بہت وقت ہے آخرت کی تیاری کا۔ جس کے ہاں اولاد ہے وہ تو بہت زیادہ مصروفیات میں جکڑا ہوا ہے، وہ زیادہ عبادت اور زیادہ دین کے کام بڑھ چڑھ کے نہیں کر سکتا جس کے بنسبت اس کے کہ جس کے یہاں اولاد ہی نہیں۔ اگر اولاد نہیں تو اس کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری اور زیادہ بڑھا دے، دین کے کام اور زیادہ کرے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کرے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ غم انشاءاللہ العزیز اس کو تکلیف نہیں دے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔